صرف 3 دن میں 75 لاکھ کا انتظام ہو گیا۔ اللہ الصمد وظیفے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے 75 لاکھ 3 دن میں دیے۔ آپ بھی آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الصمد کا عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو کوئی انسان اس کو اس نیت سے پڑھے کہ اس میں نیکی کی خصلت پیدا فرمائے، گناہوں سے دوری ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فرشتہ خصلت بنا دیں گے۔ اس کے اندر نیکی کا رجحان پیدا ہو جائے گا۔ سجدے کی حالت میں اس کو پڑھنے سے اس کا سب سے بڑا فائدہ جو اکابرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس اسم کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی ظاہری و باطنی سچائی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کے ہاتھ سے اس انسان کو گرفتار نہیں کروائیں گے۔ کسی ظالم کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کی عزت کو اچھالے، کسی ظالم کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے خلاف پراپرگنڈا کرے۔ اس عمل کو باوضو حالت میں ہی کریں، باوضو حالت میں ہی سجدے میں، اور اس اسم کو پڑھیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے۔ اور اس اسم کو پڑھنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں آثار سمدانی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو پڑھنے والا کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو آپ کی پوری نہ ہو، پریشانیاں دور ہوں گی، عزت و سرفرازی ملے گی، بیماری سے شفا ملے گی، گناہوں کی بخشش ہوگی، گناہوں کی دلدل سے نکل آئیں اور نیکی کی طرف آ جائیں گے۔ اور جو انسان اس مشکلات میں پڑھے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک ایسا زبردست وظیفہ، اس کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زلفوں کا صدقہ آپ کی زندگی میں اگر کسی قسم کی کوئی معاشی پریشانی ہے یا پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا، یہ جو وظیفہ میں آج بتانے والا ہوں، اس وظیفے کے کرنے سے پیسوں کا بندوبست ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک زبردست کام یہ ہوگا کہ آپ کو آنے والے وقت کے اندر جب کبھی جتنے بھی پیسے درکار ہوں گے، آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اگر یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے ان پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ ناظرین، 2 چیزیں آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ دعا اور دوا یہ سنت نبوی ہے۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ دعا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام آپ کی دوا ہے۔ مثلا جو بھی آپ اپنی روزی روٹی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ دوا ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ یہ کیا کیجئے کہ جب بھی آپ جو بھی کام کریں تو کام کرنے سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر دل کی اتھا گہرائیوں سے مالک کائنات سے یہ گزارش کیجئے، یہ عرض کیجئے کہ اے مالک کائنات، اپنی رحمت کا صدقہ ہم پر اپنا فضل و کرم کر، اور ہمیں اپنے سوا کبھی اس زندگی کے اندر کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ آپ جب یہ دعا کریں گے تو یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور حضور اقدس کی شفاعت آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی، اور آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کام سونا بن جائے گا۔ ناظرین، وظیفہ جو آج آپ کو بتانے والا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 خوبصورت صفاتی نام جو ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا۔ یہ بنیادی طور پہ ایک آیت ہے جو کہ قرآن پاک کی خوبصورت سورت اخلاص سے کی گئی ہے۔ سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی سماعت فرمائیے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو ناظرین، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد نہ تو کوئی اس سے پیدا ہوا، ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پوری خوبصورت سورت مبارکہ میں دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو یہ اللہ اور صمد یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ اب یہ جو لفظ اللہ ہے، یہ جو نام ہے، یہ جو اسم گرامی ہے، یہ جو اسوہ حسنہ ہے، یہ خوبصورت اسم گرامی، ایک تو یہ ہو گیا
دوسرا ہو گیا سمد. تو سمد یہ دو الفاظ ہیں، یعنی کہ جو دو خوبصورت نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی، یہ اکٹھے ہو کے ایک آیت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. اور آپ اس آیت کو لگاتار پڑھیں گے، اس کا ورد پکائیں گے، اور اس کا ورد کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہوں گے وہ اللہ کے ذات کی طرف سے عنایت کر دیے جائیں گے. ناظرین، آپ نے اب جو اہم چیز ہے یعنی کہ وہ یہ کرنا کیسے، آپ نے وظیفہ اللہ الصمد جو ورد ہے یہ آپ نے کرنا کیسے ہے. تو اس کو کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. آپ نے بنیادی طور پہ 1.25 مرتبہ یعنی کہ 1,25,000 مرتبہ 1,25,000 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ پڑھنی ہے آپ نے 11 دن کے اندر اندر. یہ تقریباً 1.5 ہفتہ بنتا ہے. آپ نے 1.25 مرتبہ اللہ الصمد کی تسبیح کرنی ہے. آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی کی تلاوت ضرور کرنی ہے. آپ نے تلاوت کر لینی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے پاک رسول پر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے. درود پاک آپ نے تلاوت کرنی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور پھر اس کے بعد آپ نے سچے دل سے جب یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے کہ مولا کریم آپ کے مسائل حل فرما دے گی. آپ حیران ہو جائیں گے. تو آپ کو جب یہ اسباب ملے، ان اسباب پہ آپ نے کبھی شک نہیں کرنا، اور نہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے غور کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ انسان کی سوچ سے آگے کی چیزیں ہیں. دیکھیں، جو یقین ہے یہ اصل طاقت ہے. کہا جاتا ہے کہ بلکہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ پیر کامل یہ یقین کامل ہے. محترم ناظرین، بے شک رات میں ایک ایسی ساتھ ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ عز و جل سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتے ہیں، اور یہ ساتھ ہر رات میں ہوتی ہے. بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے. اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار فرما رکھے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں. میری امت کے بہترین لوگ اور رات کو جاگ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ کی ذات وہ ہے، اگر اللہ کسی کو دینا چاہے تو وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، وہ بہت بے نیاز ہے. اور جو بندہ اللہ کو اس کے اسم اعظم اللہ الصمد سے یاد کرتا ہے، اپنی حاجت بیان کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اس کو بھی ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے. انشاءاللہ کسی بھی وظیفے کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہے. تہجد کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. میرا اللہ تعریف کرتا ہے رات کو اٹھنے والوں کی، جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں. اللہ انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے. تتجافا کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے. اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن تتجافا کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ہے جفا. جفا کہتے ہیں بے وفائی کو. تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے، یہ میرے وہ بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں. بے وفائی ویسے تو بہت بری بات ہے، وفا بڑی اچھی چیز ہے. تو میرے اللہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی. یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار ہو جاتے ہیں. جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، پھر اپنی بیوی کو اٹھایا، وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد کا وضو کیا، پھر اپنے خامن کو اٹھایا، اور نہ اٹھا تو اس کے منہ پر پانی پھینکا. پھر دونوں اٹھ کر اللہ کو منانا شروع ہو گئے. اللہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے. ان کو دیکھ دیکھ کر آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، عرش کا در کھل جاتا ہے. جیسے ماں بچے کو پیار سے دیکھتی ہے
اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں، ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ پاک انسان کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ اللہ الصمد کے ورد سے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہو اور رزق میں وسعت ہو تو وہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے، انشاءاللہ دنیاوی دولت حاصل ہوگی اور کبھی خالی جیب نہیں رہے گی۔ اگر کوئی دنیا کے مکروہ و فریب اور دھوکے میں مبتلا ہو اور ایسے چھٹکارا پا کر سکون قلب چاہتا ہو تو اسے جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب میں ساری رات ہی پڑھے، عجیب فرحت اور سکون محسوس کرے گا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد جو شخص 35 مرتبہ پڑھی وہ اجر عظیم پائے گا، دنیا اس سے پیار کرنے لگے گی۔ جو شخص تہجد کے وقت 500 مرتبہ پڑھتا ہے وہ دین و دنیا میں سکون اور راحت پائے گا، پریشانیاں اس سے دور رہیں گی۔ اور اگر کوئی شخص 1 کروڑ مرتبہ کر لے تو جو اللہ سے مانگے گا وہی پائے گا۔ اگر کسی بچے کا سبق یاد نہ ہوتا ہو تو یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر دے اور دن ایسے ہی دم کر کے اسے پلاتے رہیں، انشاءاللہ وہ پڑھائی کی طرف سے راغب ہوگا اور جلد ہی اسے سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ داتا حضور حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ گنج بخش داتا حضور آپ کے دربار کے باہر ایک بندہ کھڑا تھا تو وہ حضور کی طرف اشارہ کرے کہیں جا رہا تھا، کہتا ہے کہ یا اللہ پاک حضور کے صدقے 10 روپے دے دے۔ وہ مانگے جا رہا تھا، تھوڑی دیر کے اندر ایک بندہ وہاں سے گزرا جو کہ ایمان کے حوالے سے بڑا کمزور تھا، تو اس نے دیکھا کہ جناب یہ بندہ پیسے مانگتا جا رہا ہے۔ وہ قریب سے گزرا تو اس نے اپنی جیب میں 10 روپے نکال کے اس بندے کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ جب 10 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھے اور ساتھ ہی کہا کہ یہ 10 روپے پکڑو، یہ تو بابے کے سامنے کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے، یہاں سے تجھے کیا ملے گا؟ تو وہ جو بندہ تھا جو پیسے مانگ رہا تھا اس نے پیسے دیکھے، سامنے دیکھا اور اس بندے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ ماشاءاللہ جب حضور دینا چاہیں تو وہ نہ ماننے والے جو کہ غیر یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں بھی دلوا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ یقین کی طاقت ہے، یقین کی پاور ہے، یہ یقین کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بے شمار عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین یقیناً اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی ہر قسم کی جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگی۔ ناظرین ایسی اور خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔